أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ایک سپارے کی تلاوت ہوئی. 17 پارے ہمارے مکمل ہو گئے. 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں آدھے آدھے سپارے کی. سورہ انبیاء آدھے پارے کی ہے اور سورہ حج آدھے پارے کی ہے. ان دونوں صورتوں کے ناموں سے ظاہر ہے کہ ان کے اندر کیا مضامین ہیں. سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے اور ان کے کچھ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. سورہ حج میں اللہ رب العزت نے حج کے تفصیلی احکام، قربانی کے احکامات اور کچھ اور دیگر مضامین اس میں ارشاد فرمائے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتانے کے بعد شروع کیا ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، پھر اسی طرح جو ہے کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات کرتے تھے اس کے جواب دیے. پھر انبیاء کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کیے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سینکڑوں بار آپ نے سنا ہوگا، خود بیانات میں کہا بھی ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو براہ راست ظاہر کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو اللہ کے غیر سے مکمل ہٹا لیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کے، غلیل میں رکھ کے فائر کیا گیا آگ کے الاؤ کی طرف، تو اللہ رب العزت سے فرشتوں نے اجازت مانگی کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں. کہا ابراہیم سے پوچھ لو وہ کیا چاہتے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ایک فرشتے نے کہ میں پانی کا فرشتہ ہوں، اگر آپ بولیں تو پانی لا کر اس آگ پہ اتنا ڈال دو کہ یہ آگ بجھ جائے گی. دوسرے نے کہا میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، میں یہ ساری آگ یہاں سے اڑا کر لے جاؤں. تو فرمایا کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا نہیں، اللہ سے اجازت لے کے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے نظر ہٹا لی، انسانوں سے، جنات سے، فرشتوں سے، ماں باپ سے، قوم سے، دوست، سب سے نظر ہٹائی. فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی، اللہ ہی کافی. تو پھر اللہ پاک نے اس آگ کو آگ رہنے دیا اور ٹھنڈا کر دیا. یعنی اس آگ کی تپش سے، اس آگ کے جلن سے ہاتھوں کی رسیاں جل گئیں، پیروں کی رسیاں جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وجود کا ایک رواں مبارک بھی نہ جلا. تو وہ آگ آگ رہی، وہ آگ آگ رہتے ہوئے سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. ایک ہی آگ ہے، وہ لکڑیوں کو جلا رہی ہے، وہ دیگر چیزوں کو جلا رہی ہے، رسیوں کو جلا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے، نہ ان کو جلا رہی، نہ ان کے لباس کو جلا رہی، نہ ان کی بھووں کو جلا رہی، نہ ان کی پلکوں کو جلا رہی، نہ سر کے بال جل رہے، نہ داڑھی کے بال جل رہے، نہ بدن کا کوئی رواں متاثر ہو رہا ہے. یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جب بندہ اللہ سے اپنی لو مکمل لگا لیتا ہے اور اللہ کے غیر سے مکمل نظر کو ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت براہ راست اس کی مدد کرتے، براہ راست اس کی مدد کرتے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس کے ساتھ ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائے. اس صورت میں بھی اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا. اس صورت میں آخر میں ایک مضمون بیان فرمایا. وہ بیان فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے معبود یہ سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یعنی تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ بت بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. جن شیاطین کی عبادت کرتے ہو وہ شیاطین بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. اسی طرح اپنے جن لیڈروں کی
اور جن مذہبی رہنماؤں کی تم عبادت کی حد تک ان کی بات مانتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ چلے۔ اب اس پہ ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ مشرک اور ان کے خدا سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی۔ اسی طرح یہود کی ایک گروہ نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کی، تو عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء کی عبادت کی گئی، یہ 2 تو مثالیں آپ کو دے دیں، اور بہت سارے انبیاء کی ان کی قوموں نے عبادت کی بعد میں آنے والی۔ تو کیا اس قاعدے کی روح سے انبیاء کو بھی سزا ملے گی؟ تو آگے اس کی وضاحت کر دی کہ نہیں، جن کے لیے پہلے سے کامیابی لکھ دی گئی وہ دوزخ سے دور کر دیے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے پہلے سے فیصلہ ہو چکا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو وہ اس دوزخ سے ہٹا لیے جائیں گے۔ ان معبودوں سے مراد وہ بت ہیں، جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بت بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور اگر انسانوں میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، معبود کہلواتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اسے سجدہ کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، تو ایسا انسان جو ہے وہ بھی اپنے ماننے والوں کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ انبیاء تو ایسے نہیں تھے، انبیاء نے تو اپنی عبادت نہیں کروائی۔ اسی طرح ہم جتنے بھی مزارات پہ، اولیاء اللہ کے مزارات پہ خرافات دیکھتے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان چیزوں کا ان اولیاء سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات کے لوگوں نے خود شروع کر دی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کے وہ نیک بندے ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ جن کے مزارات کے اوپر جو ہے یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے وہ آیت نازل فرمائی جو ہم سب پڑھتے اور جانتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا۔ اچھا، وما کلمہ نفی، الا حرف استثناء، یہ دونوں لفظ جب آ جائیں تو معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس بات کا مفہوم یہی ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم نے آپ کو، ایک تو جملہ یہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تمام عالموں کے لیے، نہیں، اس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا، یعنی آپ لوگوں کے لیے رحمت ہی بن کے آئے۔ اب کتنے عالم ہیں، کتنی دنیایں ہیں، کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے کہاں ہیں، یہ اللہ جانے، جس نے قرآن نازل کیا۔ ہمارے سامنے ہمارا عالم ہے، ہماری دنیا ہے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کے پیچھے چل کے ہماری کامیابی ہے۔ ممکن ہے کہ عالمین سے مراد دنیا کے سارے ممالک ہوں کہ سارے ممالک کی طرف رسول بنا کے بھیجا، ممکن ہے عالمین سے مراد انسان اور جنات کی ساری قومیں ہوں کہ ساری قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا، ممکن ہے کہ عالمین سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور دیگر دنیاؤں میں بسنے والے انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا گیا ہو، جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا، تو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک رات کا ہمیں پتہ ہے، شب معراج کا، کہ ہزاروں سال کا سفر چٹکی بجا کے کر کے آ گئے۔ چٹکی بجانے کے ٹائم میں، پلک جھپکنے کے ٹائم ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے۔ تو ہمارے علم میں جو راتیں نہیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا، واللہ عالم اللہ نے اپنے رسول کی پرواز کتنی اونچی رکھی ہو اور کہاں کہاں اللہ پاک انہیں لے گئے ہوں گے، کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات بتا دیا کہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تمام عالموں کا رب ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے نبی ہیں، تمام عالموں کے رسول ہیں، تمام عالموں کے جو ہے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ آپ کا ہی مقام ہے، بس یہی آپ کا جو ہے وہ مقام ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، ان کی منزل کو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ آگے سورہ حج میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، حج کے احکامات ہیں تفصیل سے اس کے اندر، کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت ادلے بدلے پہ کرتے، اللہ کی عبادت کیسے کرتے؟ ادلے بدلے پہ، اچھا حال آ جائے تو بولتے ہیں ہاں اللہ نے بہت کرم کر دیا، بہت خوش ہو جاتے، اور جب تھوڑی مصیبت آ جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی۔ ایمان والے کی صفت ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اپنی سائیڈ پہ ہو کے کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے اچھا حال پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ دین تو بڑا اچھا ہے، بہت اچھا دین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر مسلمان ہوتے اور ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جاتی، یا کوئی مسلمان ہوتا اس کی اونٹنی بچہ دے دیتی، وہ بولتا ہاں یہ دین تو بہت اچھا، اور جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو بولتا یہ دین صحیح نہیں۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ ہر وقت ہم اچھے حال میں خوش ہو جائیں اور برے حال میں جو ہے وہ ہم شکوے شکایت کرنے لگیں اللہ پاک سے، یہ انتہائی ناشکری اور ناقدری کی بات ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ رب العزت سے راضی رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، اور وہ مثال یہ دی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو، غور سے سنو، یہ نہیں فرمایا سن لو، فرمایا فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کر رہے ہو، یہ سارے مل کے جمع ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سب جمع ہو جائے مل کے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے وجود سے ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ایک تو مکھی اتنی سی، پھر وہ کوئی چیز اگر اٹھائے گی تو وہ کتنی باریک سی ہوگی، تو فرمایا لا یستنقذوا من، یہ اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی وہ بھی کمزور، دونوں کے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف نظر رکھو، اللہ رب العزت تمہیں سنبھالنے والا ہے، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ پالنے والا ہے، اور اللہ پاک انتخاب کرتا ہے کہ کس کو اللہ رب العزت اونچے درجات پہ لے جائے گا اور کس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت پیچھے کرے گا۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کو اختیار کریں کہ ہمارا انتخاب اونچے درجے کے لیے ہو جائے، ہمارا انتخاب ترقی کے لیے ہو جائے۔ ہم دنیا میں اپنے باس کو، اپنے سیٹ کو خوش کرنے کے لیے چمچہ گیری سے بھی گریز نہیں کرتے، ہر طرح کے یعنی کہ اس کی خوشامد میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور بہت آسان راستہ ہے اس میں، قرآن مجید میں لگ جا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، یاد کرنا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو عمل آپ کو مقام دلا سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور کوئی دوسرا عمل اتنا مقام نہیں دلا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔
اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔